بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بچوں، میری نصیحتوں کو غور سے سن کر یاد بھی کر لو۔ ایسا مت کرنا کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی نصیحت: اے میرے پیارے بچوں، ابلیس ملعون اور مردود ہمارا خطرناک دشمن ہے۔ تم لوگ اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اگر اس سے دوستی کرو گے تو دھوکہ کھاؤ گے۔ جنت میں تمہاری اماں بھی اس کو اپنا دوست اور خیر خواہ سمجھتی تھیں۔ میں نے بھی اس کو اپنا دوست اور خیر خواہ سمجھ لیا تھا۔ اس ظالم نے مجھے بھی جنت سے نکلوا دیا اور تمہاری اماں کو بھی نکلوا دیا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس دنیا میں اس نے ہمیں اس مردود کے مکر و فریب سے بچا لیا۔ اگر تم لوگ اس سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں جہنم کے ایسے خطرناک گڑھے میں ڈال دے گا کہ پھر تم کو اس خطرناک عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب اس نے ہم لوگوں کو جنت سے نکلوا کر دم لیا تو تم لوگوں کو اس جنت میں کس طرح جانے دے گا؟ اس بات کو بار بار سوچتے رہو اور سنبھل کر چلو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری نصیحت: اے میرے پیارے بچوں، شیطان نے ہم لوگوں کو اور ہماری اولاد کو چیلنج کیا ہے کہ میں انسانوں کے آگے سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا اور ان کو گمراہ کر کے دوزخ میں ڈال کر رہوں گا۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ابلیس لعین اگر اوپر سے ہواؤں میں اڑتا ہوا آئے اور پانی پر چلتا ہوا آئے اور کہے کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، تو اس کو لا حول ولا قوت پڑھ کر بھگا دینا اور کہہ دینا کہ تو بزرگ نہیں ہے بلکہ ہمارا دشمن شیطان مردود ہے۔ ہم کو تیری خیر خواہی اور ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نے ہمارے والدین کے ساتھ جو خیر خواہی کی تھی وہ ہم نے دیکھ لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری نصیحت: میرے بچوں، تم لوگ صرف ایک اللہ کو مان کر اس کے حکم کے مطابق صرف اسی کی عبادت کرتے رہنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی چوتھی نصیحت: میرے بچوں، میری اولاد میں سے جس کو اللہ تعالی اپنا نبی اور پیغمبر بنائیں گے اور جن کے ذریعے اپنی عبادت اور اطاعت کا طریقہ تمہیں بتلائیں گے، وہی تمہارے اصلی دوست اور خیر خواہ ہوں گے۔ وہی لوگ تمہیں جنت میں جانے کا راستہ بتلائیں گے۔ اگر تم لوگ ان کی تعلیم پر عمل کرو گے تو مرنے کے بعد اللہ تعالی تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پانچویں نصیحت: میرے بچوں، اللہ تعالی کا انکار کر کے کافر مت ہونا اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا، ورنہ مرنے کے بعد جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی چھٹی نصیحت: اے میری اولاد، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرنا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، کیونکہ نافرمانی کر کے اس نے معافی نہیں مانگی اور نہ ہی توبہ کی، بلکہ اس نے تکبر اور غرور اختیار کیا۔ اے میرے بچوں، یہ دونوں بڑے بڑے امراض میں سے ہیں، اس لیے ان سے کوسوں دور بھاگتے رہنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساتویں نصیحت: اے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مادہ یعنی ہماری اصلیت کو اچھائی اور برائی سے بنایا ہے۔ تم اچھا کام کرتے کرتے کبھی برا کام بھی کر بیٹھو گے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے کرتے
کبھی تم سے اس کی نافرمانی بھی ہو جائے گی۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالی رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، وہ غفار اور غفور بھی ہے، پس تم اس کی رحیمی کریمی سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ فوراً اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کر لینا اور اللہ تعالی سے معافی مانگ لینا، وہ تمہاری بڑی سے بڑی خطاؤں اور گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے، توبہ کرنے کا الگ سے ثواب بھی دیں گے اور اپنی جنت میں داخل بھی فرمائیں گے۔ دیکھو، ابلیس ملعون نے بھی غلطی کی تھی، مگر اس نے توبہ کر کے معافی نہیں مانگی، اس لیے وہ اللہ رب العزت کے دربار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا اور جہنمی بھی بنا دیا گیا۔ ہم لوگوں سے بھی نافرمانی ہو گئی تھی، مگر ہم لوگ شرمندہ ہو کر روتے رہے اور توبہ کرتے رہے، اس طرح اللہ ہم لوگوں سے خوش ہو گئے اور ہمیں معاف بھی فرما دیا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جنت میں داخل فرمائیں گے اور پھر کبھی نہیں نکالیں گے۔ اے میرے پیارے بچوں، اگر آپ ان نصیحتوں پر عمل کرو گے تو ہمارے ساتھ جنت میں رہو گے اور خوب مزے اڑاؤ گے۔ اگر تم لوگوں نے میری نصیحتوں پر عمل نہیں کیا اور شیطان کو اپنا دوست اور خیر خواہ بنا لیا تو ہمارے دشمن شیطان مردود کے ساتھ دوزخ میں جلتے رہو گے۔ حوالہ تاریخ جنات و انسان اور ان کی دینی دعوت۔